لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. آج ہمارا موضوع تھا وہ تھا ذوق عبادت کے بارے میں. اگلا درس ان کے علم کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا. اب ان کا ذوق عبادت کیا ہے وہ سمجھیں. اب یہ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کا بیٹا ہے. باپ روزانہ 1000 رکعت پڑھتا تھا امام زین العابدین. اور آگے جو ان کے والد ہیں امام حسین، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ. حضرت فاطمہ رات کو 2 نفلوں کی نیت باندھتی اور کھڑی رہتی، نماز پڑھتی صبح ہو جاتی تھی 2 نفلوں میں. پھر کہتی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میرے 2 نفل بھی پورے نہیں ہوتے اس میں. یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. اب ان کی عبادت کا ذوق کیا ہے؟ روزانہ 150 نفل رات کے وقت پڑھتے تھے. عشاء کے بعد اللہ اکبر، چل بھئی چل سو چل. 150 نفل روزانہ معمولی بات نہیں ہے. پھر کیا کرتے؟ اللہ نے ان کو جو ترتیب عطا فرمائی، سجدہ بہت لمبا کرتے تھے. اکثر سجدے میں دعائیں مانگتے. اس کی وجہ سے ان کی پیشانی پر سجدوں کی کثرت سے نشان بن چکا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نشانات پڑے رہتے ہیں. وہ ان کے ماتھے پر بھی بنا ہوا تھا. اور یہ بات سمجھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل بزرگوں کے ماتھوں پہ نشانات نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں بہت ہوتے تھے. کیوں؟ پہلے زمانے کے بزرگوں نے سجدے کرنے ہوتے تھے چٹائیوں پہ، سخت جگہوں پر، تو پیشانی لگ لگ کر نشان پڑ جاتے تھے. اب ماشاءاللہ قالین آ چکے ہیں، نرم قالین ہیں، اب یہاں کہاں نشان پڑیں گے. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جی پہلے بزرگاں دے متھیاں تے نشان ہوندے سی، ہن تک کسے دے متھے تے نشان ہی نہیں. میں کہ بھی تو کندھ نہ رگڑ لا، نشان ہی بنانا ہے تو کیا اینٹ اٹھا کے رگڑ لو، چند دنوں میں نشان بن جائے گا. نشان بنانا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. اگر وہ ہمارے سجدوں سے راضی ہے، کوئی نشان نہ ہو تو ہم نے کیا نشانوں کو کرنا. تو خیر، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے امام باقر حج کے لیے تشریف لے گئے. جو ہی بیت اللہ پر نگاہ پڑی نا تو ایسے آنکھوں سے آنسو نکلے. پھر روئے، اتنا روئے، چیخیں مار کے. لوگ طواف کر رہے ہیں اور مڑ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ہو کیا گیا. تو ان کے جو شاگرد تھے کہنے لگے حضرت تحمل کیجئے، سارا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، اتنا زیادہ چیخ رہے ہیں. فرمانے لگے اپنے شاگرد سے کہ دیکھو، اگر یہ چیخنا چلانا اللہ کو پسند آ گیا، شاید وہ مالک مجھ پہ رحم کر دے. میں تو چیخوں گا بھائی، میں تو چلاؤں گا کہ یہ جو چلانا ہے اللہ کے خوف کا چلانا ہے، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں چلا رہا. طواف سے فارغ ہوئے تو 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم پر. تو لمبا سجدہ کیا، پڑے رہے سجدے میں. اب شاگرد انتظار میں کہ حضرت اٹھیں گے تو آگے سعی کی طرف لے کر جانا ہے. تو جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جہاں حضرت کا سر رکھا ہوا تھا ٹپ آنسو گرتے رہے. جب سر اٹھایا وہ ساری جگہ گیلی ہو چکی تھی آنسوؤں کی وجہ سے، کہ یہ عبادت میں انہماک تھا ان لوگوں کا. اللہ کا خوف ایسا ان کے اوپر ہر وقت طاری رہتا تھا. ان کے بیٹے امام جعفر صادق وہ کہنے لگے میری عادت تھی کہ میں رات کو 2 بستر لگاتا، اپنا اور والد صاحب کا. تو جب تک ابا جی مسجد سے نماز پڑھ کے بستر پر نہیں آتے تھے، میں آگے اپنے بستر پر نہیں جاتا تھا، ان کو کچھ دباتے تھے. ایک دن بہت دیر ہوئی، ابا جی آئے نہیں. میں بھی گھبرا گیا، خیریت ہو تو میں تلاش کرنے مسجد پہنچ گیا. جب مسجد گیا تو دیکھا ابا جی سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں اور کچھ بول رہے ہیں. تو میں نے کہا جلدی سے سنو ابا جی کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ جن کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے ان کے سجدے کیسے ہوتے ہیں. وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ سجدے میں اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، مناجات. اب سجدے میں پڑے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم انت ربی حقا. اے میرے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو میرا سچا رب ہے. سجدت لکا تعبدا. اے اللہ دیکھ میں تیرا غلام ہوں اور میں غلام نے تیرے سامنے اپنی پیشانی زمین پر ڈال دی ہے اپنی غلامی اور عاجزی کی وجہ سے. پھر کہنے لگے اللہم ان عملی ضعیف فضاعفہ لی.
اے میرے اللہ میرے عمل بہت تھوڑے ہیں، بڑے کمزور ہیں، تو اپنی رحمت سے ان کو دگنا کر دے، ان کو زیادہ فرما دے۔ پھر کہنے لگے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، تو بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سجدے میں پڑے روئے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ آؤ سیکھو عبادت کرنا اہل بیت سے، یوں سجدے کیے جاتے ہیں، تنہائیوں کے سجدے، تہجد کے سجدے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، وہ ایسے ہونے چاہیے۔ پھر ان کی عادت تھی کہ رات کو صبح یعنی عشاء پڑھ کے جلدی سو گئے، پھر فوراً جلدی اٹھ جاتے اور اٹھ کر پھر اپنے نماز میں اور دعاؤں میں لگتے، اور اکثر دعا میں ایک طرف کو کھڑے ہو جاتے اور روتے رہتے، اور دعا کیا مانگتے ہیں یہ بڑی عجیب سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم جو بندہ جڑ جاتا ہے نا اللہ سے، اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ پھر اب دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہا ہے؟ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا بزرگ، اہل بیت کا چشم و چراغ، پکے بخشے بخشائے لوگ اور جنت کے نوجوان کے سرداروں کا خاندان ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ الہنا امرتنی فلم اعتمر، اے میرے اللہ تو نے مجھے بڑے حکم دیے، یہ کر یہ کر یہ کر، اور میں بڑا گندا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ کر کے بھی کیا کہہ رہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وزجرتنی فلم ازدجر، اے اللہ تو نے مجھے بہت سی باتوں سے روکا، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اور میں بڑا ہی گندا نکلا، میں کسی کام سے نہیں رکا، میں نے سارے ہی کام کیے۔ ھذا عبدک بین یدیک فلا اعتذر، لے تیرا مجرم تیرے سامنے، تیرے ہاتھوں میں آ چکا ہے، تیرے قبضے میں آ چکا ہے، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، بس معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اب دیکھو جو اس طرح اپنے اللہ کو منا رہا ہو، بتاؤ اللہ کی رحمت کیوں نہیں اس کی طرح متوجہ ہوگی۔ اب ہم سیکھیں اہل بیت سے کہ اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ امرتنی فلم اعتمر، زجرتنی فلم ازدجر، ھذا عبدک بین یدیک فلا اعتذر، اے اللہ تو نے مجھے بڑے حکم دیے، میں نے کوئی نہیں مانا، تو نے بڑی باتوں سے روکا، میں نہیں روکا، اب تیرا مجرم تیرے قابو میں ہے، سزا دے تو دے دے، معاف کر دے تو کر دے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یوں اللہ کو منانا چاہیے۔ یہ ان حضرات سے ہم سیکھیں، ان لوگوں کو اللہ نے یہ چیز نصیب فرمائی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے ان کو کتنی فراست اللہ نے دی ہے کہ عبادت میں رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک مرتبہ خچر گم ہو گیا، اب انہوں نے لوگوں سے کہا بھا میرا خچر تلاش کرو، کہا جی مل ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اچھا اگر میرا خچر مل گیا نا تو میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو اسے یقیناً پسند آئے گی۔ اب لوگوں نے کہا یا اللہ مل ہی جائے، ہم سنیں تو صحیح ہے، کیا تعریف کریں گے۔ اللہ کی شان، اگلے دن وہ خچر مل گیا۔ اب جب ملا لوگ اکٹھے ہو گئے، بھی سنیں اب یہ کیا تعریف کریں گے۔ اب سنیے کیا تعریف کی، آسمان کی طرف منہ اٹھایا، بس اتنا کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت جی بڑا تیر مارتا تسی، آپ تو کہہ رہے تھے میں ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ کو ضرور پسند آئے گی، یہ تو آپ نے دو لفظی بولے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں آج تک جتنی تعریفیں ہوئیں، جتنی ہوں گی، جو بھی تعریف کے منبع ہیں وہ تمام تعریفیں اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ کہنے لگے میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اللہ کے لیے، تو اب اللہ کو یہ پسند نہیں آئیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، کوئی لمبے چوڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں، یہ دو بول اللہ کو راضی کر دیتے ہیں، الحمدللہ، بس اللہ خوش ہو گئے۔ اب یہ ان لوگوں کی عبادت کا ذوق تھا کہ اللہ کو منانے کے ڈھنگ ان کو آتے تھے کہ یوں اللہ تعالیٰ کو منایا جاتا ہے، اور دیکھو ان لوگوں نے منا کر بھی دکھایا۔ اب دیکھو میرے عزیزو بھائیو، اب ہم ان لوگوں سے کیا سیکھیں؟ ایک تو اپنے آپ کو نا بڑا بنانا۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیں، بڑا بننے کی نیت کرنا یا بڑا بننے کی تمنا کرنا یہ بری نہیں ہے،
ہمارے نبی نے خود کی ہے۔ حضور کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے اور اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو بڑا بننے کی تمنا کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کو یہ کوشش پسند نہیں ہے، اللہ خود ہی بڑا بنا دیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چھوٹا بن جائیں اللہ خود ہی بڑا بنا دیں گے۔ اور دوسرا بھائی، عبادت میں اہل بیت جیسا ذوق پیدا ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اب کم سے کم اب یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں پوری نہ ہوں تو ہم نے کیا اہل بیت کی سیڑھی پہ چڑھنا ہے؟ وہ تو بلندیوں پر ہیں، ہم تو بالکل نیچے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ اب نیت کر لیں، اگر ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جو نماز پوری نہیں پڑھتا تو آج نیت کریں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 نمازیں پوری، اور نمازوں میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے سجدوں میں دعائیں مانگیں، رکوع میں دعائیں مانگیں۔ سب سے پسندیدہ دعا وہ ہے جو نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، رکوع میں، سجدے میں۔ ہمارے نبی بہت سی دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم بھی ان دعاؤں کو یاد کریں اور مانگنے کی کوشش کریں۔ آئندہ درس جو ہوگا وہ انشاءاللہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو علمی مقام ہے یہ بڑا عجیب، یقین کریں اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا۔ تو ان سے لوگ سوال کرتے تھے، یہ ان کے جواب دیتے تھے، عجیب عجیب سوال اور عجیب عجیب جواب۔ وہ انشاءاللہ سارے اگلے درس میں انشاءاللہ آ جائیں گے، جس سے ہمیں ان کے علمی مقام کا بھی اندازہ ہوگا اور ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی علم کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔